اس ننہال میں جو کتے بلیاں اور طوطے ہیں نا وہ بھی بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ تو کیا یہ ابیوز نہیں ہے کہ بچے کو اس لونگ پیرنٹ سے ہی ملنے نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ ماں یا باپ ہے؟ میرا نام وکاس ہے، میں راول پنڈی سے تعلق ہے میرا، اور میں ایز اے پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں۔ میری شادی ہو گئی سن 2012 میں، اور میرا بیٹا 11 فروری 2014 کو پیدا ہوا۔ میری اپنے بیٹے کے ساتھ بانڈنگ بہت زیادہ تھی، کیونکہ میری جو ایکس وائف تھی وہ بھی ورکنگ وومن تھی، اور میں بھی کام پہ جاتا تھا، تو میرا بیٹا دن میں میرے پیرنٹس کے پاس ہی ہوتا تھا۔ واپس آ کے کوشش میری ہوتی تھی کہ کیونکہ میری وائف بھی ورکنگ وومن ہے تو میں اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کروں، اور میں زیادہ تر اپنے بیٹے کو خود ہی سنبھالتا تھا۔ اس کا پیمپر چینج کرنا، اس کو دودھ بنا کے دینا، اس کو صاف کرنا، ایون اس کو چھٹی والے دن نہلانا دھلانا، سارا کچھ وہ میں ہی کرتا تھا۔ رات کو وہ سوتا بھی میرے ہی ساتھ تھا، میرے ہی موبائل پہ وہ اپنی پوئمز دیکھتا تھا۔ 2 سال تک یوں ہی چلتا رہا چکر، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان تھوڑی سی ناچاکی شروع ہو گئی۔ ہمارے درمیان جو ناچاکی ہوئی تھی تو اس کی بیس پہ پھر میری ایکس وائف سن 2016 مارچ میں گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور بیٹا میرے پاس چھوڑ گئی تھی، اور یہ چیز تقریباً 2 ہفتے چلی۔ اس 2 ہفتے کے دوران ایسے ہوتا تھا کہ 3 دن کے لیے بچہ وہ لے جاتی تھی اپنے پاس، اور 3 دن میرے پاس رہتا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ جب وہ سامان لے گئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ بچے کو لے کے گئی ہیں 3 دن کے لیے اپنے ایز پر جو ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انہوں نے بچہ واپس نہیں کیا۔ گھر چھوڑ کے گئی میری ایکس وائف، تب سے لے کے کورٹ جانے تک جو 3 مہینے کا عرصہ تھا، اس میں ریکنسیلیشن کی کوشش بھی کی گئی، باہر کے لوگوں کو بھی بٹھایا گیا، فیملیز بھی آپس میں بیٹھیں، کوشش کی گئی کہ معاملے کو ایسے ہی نمٹا دیا جائے تاکہ یہ زیادہ طول نہ پکڑے، لیکن جو میرے ایکس وائف تھیں انہوں نے اس چیز سے بالکل انکار کر دیا۔ وہ مجھے بچہ دکھانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور 14 اپریل 2016 کو جو بچہ میرے سے چھینا گیا تھا اس کی میں شکل دیکھنے کے لیے ہی ترس گیا تھا۔ اس کے لیے میں نے کیس کیا جولائی 2016 میں، ایک کانجوگل رائٹس کا کیس کیا اور ایک میں نے کسٹڈی کا کیس کیا۔ جو انسان پہلی دفعہ کورٹ کچہری جاتا ہے تو اس کی ذہنی حالت کا اندازہ صرف وہی بندہ لگا سکتا ہے جو کبھی کورٹ کچہری میں نہ گیا ہو۔ جتنا شدید ٹینشن تھی مجھے، جتنی پریشانی تھی، اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جولائی 2016 سے لے کے دسمبر 2016 تک کیسز صرف ہیئرنگز ہوتی نہیں، ڈیٹ ملتی رہی، جاتا تھا جج چھٹی پہ ہیں یا جب کیس ٹرانسفر کسی اور جج صاحب کے پاس ہو گیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر 2016 میں مجھے انٹرم میٹنگ کا ایک شیڈیول دیا گیا، جس کے مطابق ہر دوسرے اور چوتھے ہفتے کو 2 گھنٹے کے لیے میں اپنے بیٹے سے صرف کورٹ پریمیسز کے اندر ہی مل سکتا تھا، اس کو گھر لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جو بچہ اپنے دادا اور دادی کے پاس صبح سے شام تک رہتا تھا، وہ دادا اور دادی بھی اس بچے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس دوران میرے والد صاحب کیونکہ کینسر پیشنٹ تھے، اور اس ٹینشن کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ جنوری 2017 سے لے کے 19 مارچ 2017 جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہی تھے، اور اس دوران لاکھ دفعہ کوشش کی گئی میرے ایکس ان لاز سے بات کر کے کہ بچے کو بھیج دیا جائے تاکہ دادا آخری دفعہ مل سکے، کیونکہ میرے والد صاحب کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور وہ صرف اور صرف اپنے پوتے سے ملنے کے انتظار میں تھے، اور وہ پوتا جو سارا دن ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن آگے سے صاف انکار کر دیا گیا تھا کہ ہم نے بچے کو نہیں ملوانا دادا کے ساتھ۔ 19 مارچ 2017 کو میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے پوتے کی یاد میں۔ تب تک میں اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کر سکا تھا، جس کا انٹرم جو شیڈیول ہے مجھے دسمبر 2016 میں ملا تھا۔ میری پہلی ملاقات میرے اپنے بیٹے کے ساتھ 13 مارچ 2017 کو ہوئی تھی۔ وہ بچہ 2 سال کا تھا جب میرے سے چھینا گیا تھا، اور جب مئی 2017 میں مجھے ملا ہے تو وہ مجھے ویسے ہی ملا کہ جیسے وہ اپنے باپ سے دور کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ جب میں اپنے بیٹے کو ملا تو میری حالت ہی الگ تھی بالکل۔ 13 مہینے کے بعد میں اپنے بیٹے کو ملا تھا،
وہ بیٹا جو میرے سے 13 منٹ دور نہیں رہتا تھا، اگر کسی ویکنڈ پہ وہ اپنی نانی کے گھر جاتا تھا تو میں واپس اس کو چھوڑ کے واپس آنے کے بعد پہلے ویڈیو کال کر کے اس سے بات کرتا تھا، کیونکہ وہ میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ جب میں اس کو ملا تو میری آنکھوں سے آنسو ہی رک نہیں رہے تھے، کیونکہ میں اتنے زیادہ محبت ہے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کہ اس سے دور رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران پھر 13 مئی 2017 کے بعد صرف ایک ملاقات میری 2017 میں ہوئی، اور اس کے بعد پورے سال کی جو 48 گھنٹے کی ملاقاتیں بنتی ہیں وہ ان میں سے صرف میری 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی، اور اس چیز کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ ججز کو کب اپلیکیشن بھی دی کہ عید آ رہی ہے یا باپ کی برتھ ڈے ہے یا بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو ملوا دیا جائے یا ہوم وزیٹیشن کے لیے لے کے جانے دیا جائے، لیکن اس چیز پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا تھا۔ میری جو ایکس وائف ہیں انہوں نے اس دوران کاؤنٹر بلاسٹ جو کیا وہ مینٹیننس کا کیس کر دیا کہ خرچہ دیا جائے، جس بیس پہ میرے خرچہ مجھ پہ جو لگایا گیا وہ میری کیپیسٹی سے کافی زیادہ کا تھا۔ میں نے سارے ڈاکیومنٹ بھی اپنے سبمٹ کروائے کہ میری کیا انکم ہے اور کیا نہیں ہے، اس بارے میں کچھ ایکشن نہیں لیا گیا، اور میں ہر مہینے ابھی تک کا میرا جو مینٹیننس ہے وہ کورڈ ہے، پورا ہے، لیکن ملاقات اس لحاظ سے نہیں ہوتی ہے۔ کبھی 2 3 4 مہینے گزر جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ اتنے مہینوں کا اگر خرچہ دے رہا ہے باپ تو اتنے مہینوں کے لیے ملاقات بھی ہونی چاہیے، تو اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ کورٹ میں ملنے کا جو بچوں سے حساب ہے وہ بالکل ہی ایک الگ ایک مچھلی منڈی بنی ہوتی ہے۔ بے انتہا چھوٹے بچے آئے ہوتے ہیں اپنے باپوں سے ملنے کے لیے، اور وہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو لے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہوں اور وہاں پہ اس کے ساتھ بات کرتا ہوں یا کھیلتا ہوں۔ تو اس ماحول میں بچے کی کیا پرورش ہوگی، وہ باپ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہوگا، کتنا نہیں ہوگا؟ کیا اس بارے میں ہمارے لاء میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے؟ اگر مرد کوئی اپیل کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے ہمارے کورٹ میں تو اس کو گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، جبکہ عورت اگر کوئی بات کرتی ہے تو وہ فوراً سے ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے کورٹ میں، جو کہ ہمارے قانون کا ایک بہت بڑا نقص ہے۔ حالانکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ فیملی کو انٹیکٹ رکھا جائے۔ 2018 میں جب خلا کی ڈگری جاری کر دی گئی تو اس کے بعد بھی کیس ایسے ہی نارملی چلتا رہا، ہیئرنگ پہ ہیئرنگ ہوتی رہی، ججز تبدیل ہوتے رہے، اور بیٹے سے ملاقات کا مسئلہ اس طرح جوں کا توں ہی رہا، کیونکہ جب جج چینج ہو جائے تو نئے جج کو آنے میں اور دوبارہ اس لائن پہ دوبارہ سمجھنے میں کیس کو ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس ٹائم میں بھی جو ملاقات ہوتی ہے وہ پینڈنگ ہی رہتی ہے۔ آپ کسی کو اپلیکیشن دیں تو بھی کوئی کسی بھی کورٹ میں آپ اپلیکیشن دیں تو اس پہ بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے بالکل، جو کہ ہمارے قانون میں ایک بہت بڑا نقص ہے، کیونکہ بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں ایکول ہیں، اور یہ ماں یا باپ کے حق کی بجائے یہ ایک بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ایکول ٹائم سپینڈ کرے۔ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، یہ چائلڈ رائٹس وائلیشن ہے، جس چیز کو بالکل ہی ایڈریس نہیں کیا جاتا ہمارے قانون میں یہاں پہ۔ جب سے کیس شروع ہوا، جب سے میری بیٹے سے ملاقات ہونی شروع ہوئی، اول تو ملاقات ہی کم ہوتی تھی، اور میں ہر دفعہ ہر ہیئرنگ پہ جب بھی میری بیٹے کے ساتھ ملاقات شیڈیول ہوتی تھی میں اس کے کھلونے لے کے جا رہا ہوں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں لے کے جا رہا ہوتا تھا، اور اکثر اوقات مجھے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ آتے ہی نہیں تھے۔ کبھی بچے کی بیماری کا بہانہ، کبھی اپنی کوئی کسی کام کا بہانہ، یا کبھی کوئی اور مسئلہ جس وجہ سے وہ نہیں آتے تھے، تو میں اکثر اوقات اسی طرح ناکام واپس آتا تھا، مایوس واپس آتا تھا۔ اگر کبھی بچے سے ملاقات ہو جاتی تھی تو اس کو جو میں گفٹ دیتا تھا، جو اس کے ٹوائز دیتا تھا، اس کو باہر آ کے پھینک دیا جاتا تھا تاکہ بچہ باپ کے ٹوائز گھر میں جا کے یوز نہ کرے اور بابا کا رٹ نہ لگائے، کیونکہ اس چیز سے کافی تکلیف ہوتی تھی ان کو، اور یہ 3-4 دفعہ ہوا ہے یہ کام۔ اس کے بعد اس سارے معاملے میں بچے سے دوری، بچے کے ساتھ ڈس یونین، بچے کے ساتھ اسٹرینجمنٹ کریٹ کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے۔ اس کے لیے میں نے کافی اپلیکیشنز فائل کی جو کہ آن ریکارڈ بھی ہوں گی۔
میں نے یہ اپلیکیشنز بھی تھیں کہ پراپر ایک اسکیجول بنایا جائے جس سے بچے کو ہوم وزیٹیشن الاؤ کی جائے، کیونکہ کورٹ کا ماحول اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ افیلیٹ ہو سکے اپنے باپ کے ساتھ. وہاں پہ کرمنلز بھی آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اور طرح کے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ماحول اس قابل نہیں ہوتا کہ چھوٹے بچوں کو وہاں پہ لایا جائے. اور یہ ساری کی ساری چیز ویلفیئر آف مائنر کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے، اور اس بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. کوئی ایسا آرڈر ایشو نہیں کیا گیا، کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں دیا گیا جس کے بچے کے ساتھ ملاقات ریگولرلی کروائی جائے. پھر اس کے بعد مارچ 2020 میں پینڈیمک آیا، کووڈ. تب سے کورٹس بند ہو گئیں، میری بیٹے سے کوئی ملاقات نہیں. اس کے بعد میری پہلی ملاقات میرے بیٹے کے ساتھ نومبر 2020 میں جا کے ہوئی. 8 مہینے بیچ میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. مجھے بالکل اس بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے. اور جب کورٹ اوپن ہوئی، میں اپنے بیٹے سے ملا تو وہ مجھے دیکھ کے اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ بابا آئے ہیں مجھے ملنے کے لیے. اور جب میں نے کورٹ سے بات کی کہ 8 مہینے کا خرچہ اگر میں دے رہا ہوں پینڈنگ خرچہ، تو مجھے 8 مہینے کی ملاقاتیں بھی چاہیے، تو اس بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور الٹا مجھے ہی کہا گیا کہ آپ صبر کر کے بیٹھیں. ہمارے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو نہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دی جائے. دونوں کا ایکول حق ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہماری کورٹس بالکل کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کرتی ہیں. میں اپنے بیٹے کے اسکول کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیسی ایجوکیشن چل رہی ہے یا کیسی نہیں. اس کے ہیلتھ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. میں اس کو کسی ڈاکٹر کو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں چیک کروا سکوں. میں اس کے اسکول نہیں جا سکتا ہوں. اور جب اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے وہاں جایا جاتا ہے تو وہ ماحول بالکل الگ قسم کا ہوتا ہے کہ صرف آپ اپنے بچے کو کہیں اور ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، کہیں اٹھا بھی نہیں سکتے اس میٹنگ روم کے علاوہ جہاں پہ ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے. آپ نے ادھر ہی جا کے اپنے بیٹے کو اٹھانا ہے. بچے کو ہوم وزیٹیشن کے لیے میں نے کافی اپلیکیشنز دیں. 5 سال سے میرا کیس چل رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو گھر لے کے جاؤں، وہ اپنے چاچا چاچی پھپھو دادی کے ساتھ ایکوینٹنس اس کی جا ہو، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. اور ایک فائنل آرڈر آیا جس میں 50 لاکھ کا شورٹی بانڈ دینے کے لیے کہا گیا کہ اگر میں نے اپنے بچے کو گھر لے کے جانا ہے تو پہلے مجھے 50 لاکھ کا شورٹی بانڈ دینا پڑے گا. اس ننہال میں جو کتے بلیاں اور طوطے ہیں نا، وہ بھی بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکتا. 5 سال کے بعد اب میرا کیس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے نکل کے سیشن کورٹ میں ہے، اور سیشن کورٹ میں جانے کے باوجود میری ریگولر ملاقات اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. فروری 2021 میں فیصلہ آیا تھا جس کے بعد مجھے اپیل میں جانا پڑا، اور ابھی تک اپیل میں جانے کے بعد میری صرف ایک ملاقات ہوئی ہے ان 4 مہینوں میں اپنے بچے کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو دا لا یہ فیملی کیسز 6 مہینے کے اندر ڈسپوز آف ہو جانے چاہیے، جبکہ 6 مہینے کے اندر تو صرف میرا ایک انٹرم آرڈر ایشو ہوا تھا جس میں بچے سے 2 گھنٹے کے لیے ملاقات کا شیڈیول جاری کیا گیا تھا. گارڈین کورٹس کا مقصد ویلفیئر آف دا مائنر تھا، لیکن ویلفیئر آف دا مائنر کہیں بھی کنسیڈر نہیں کی جاتی. ویلفیئر آف دا مائنر کیا ہے کہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ بھی ملاقات کرے، اپنے باپ کے ساتھ بھی رہے اور اپنی ماں کے ساتھ بھی رہے، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جاتی. ویلفیئر آف دا مائنر ڈیفائنڈ ہی کہیں پہ نہیں ہے ہمارے لاء میں. ایک بچہ جس کا باپ زندہ ہے اور بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اس بچے کو مجبوراً یتیمی کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. لاء میں یہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات یا 1 گھنٹے کی ملاقات ایوری آلٹرنیٹ سیٹرڈے یا مہینے میں 1 دفعہ دی جاتی ہے، یہ کہیں ڈیفائنڈ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ بچے باپ سے ملوایا جائے، لیکن اس کے بارے میں کہیں 2 گھنٹے کا ذکر نہیں ہے. یہ 2 گھنٹے کی ملاقات جو باپ کو دی جاتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، یہ شاید کسی ایک کیس میں کوئی ریزن ہوگا جو کہ کورٹ میں دی گئی تھی، اور اب ہر کیس میں جب بھی باپ اپنے بچے سے ملاقات کے لیے کوئی اپلیکیشن دیتا ہے تو 2 گھنٹے کی ملاقات ہی جاری کی جاتی ہے، وہ بھی ود ان دا کورٹ پریمیسز. اور یہ ایز اے ٹیمپلیٹ ہی سیٹ ہو گیا ہے، ہر ایک کو اسی طرح ہی ملاقات دی جاتی ہے. اس عرصے میں جو ایک بات بہت زیادہ جو مایوس کن ہوتی ہے کہ اگر جج چھٹی پہ ہو ملاقات والے دن، جو سیٹرڈے ہوتا ہے جنرلی سب کے لیے، اس دن اگر جج سب چھٹی پہ ہوں تو بچے کی ملاقات نہیں ہوتی ہے اور اس کا آلٹرنیٹ شیڈول کوئی نہیں دیا جاتا ہے. اور اگر جج صاحب موجود ہیں
تو نارملی وکلاء کی طرف سے سیٹرڈے کو کوئی ہڑتال اناؤنس کر دی جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہوا ہے، اور اگر ہڑتال ہو جائے تو کسی ایک سائڈ کا بھی اگر وکیل نہ آئے تو کیس آگے نہیں جا سکتا، اور ظاہر ہے اگر کہ وکیل صاحب نہیں آئیں گے تو بچے سے ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو کیا اس نظام کو چینج نہیں کرنا چاہیے جو کہ 1890 سے بنا ہوا ہے؟ گارجین اینڈ وارڈز ایکٹ 1890 ہے ہمارا، اور ابھی ہمارا یہاں پہ جون 2021 چل رہا ہے۔ تو کیا اس 130 سالہ پرانے نظام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس میں ریفارمز نہیں ہونی چاہیے؟ تو کیا یہ ایبیوز نہیں ہے کہ بچے کو اس لونگ پیرنٹ سے ہی ملنے نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ ماں یا باپ ہے؟ بچے کو اس کے کسی بھی ایک پیرنٹ سے نہ ملنے دینا از اے فارم آف چائلڈ ابیوز، اور چائلڈ ابیوز پہ یہاں بہت شور مچایا جاتا ہے۔